السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول لورز آپ۔ آج ہم مہا مغل کے قلم سے تحریر ناول پڑھیں گے اور اس ناول کا نام ہے تقاضۂ محبت، اور آج اس کا ایپیسوڈ نمبر 1 ہم پڑھیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں، اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ چل اٹھ جا، جلدی سے تیار ہو جا اور شکل بھی سنوار اپنی۔ بازو سے پکڑ کے جھٹکا دیتے کھڑا کیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ جب انہوں نے اس کے بازو پہ گرفت سخت کرتے ایک اور آگے کی طرف جھٹکا دیا تو درد کے مارے اس کی دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو باہر نکلنے کو بےتاب ہونے لگے۔ یہ ڈرامے بند کر چھوکری اور جا یہاں سے، تیار ہو اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی جانا۔ آیا ہے وہ آج حویلی، اور خبردار اگر تو نے اس کے سامنے اپنے یہ ٹسوے بہائے تو۔ درشدگی سے اپنی بات کہی اور دھکا دیتے اس کو چھوڑا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی رہائش کی جانب بڑھ گئی جہاں اس کو رہنے کے لیے کہا گیا تھا۔ کمرے میں پہنچتے اس نے چارپائی کے پاس پڑی ایک پٹ والی الماری کھولی جو بہت ہی خستہ حالت میں تھی، اپنا ایک جوڑا نکالا اور ساتھ ہی چھوٹے سے غسل خانے میں داخل ہو گئی فریش ہونے کے لیے۔ دل بھی عجیب ہی لے میں دھڑک رہا تھا اپنے شریک حیات کو دیکھنے کی چاہ میں۔ اسے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو چلا تھا اور اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اب وہ 1 مہینے بعد واپس آیا تھا شہر سے، اور اس بات کو سوچتے کہ وہ اس سے ملے گی، اسے دیکھے گی، ایک مسرور سی لہر اس کے بدن میں سرایت کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ خود کو فریش کرتی باہر آئی اور دیوار پہ لگے چھوٹے سے آئینے میں خود کو دیکھتے اپنے بال سنوارنے لگی۔ پھر اپنی الماری کی طرف دوبارہ بڑھی اور وہاں سے ایک بیگ سے چھوٹے سے بندے نکالے اور مسکراتے ہوئے انہیں کانوں کی زینت بنایا۔ پھر آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی لکیر کھینچی۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض جس پہ دھاگے کی کڑھائی کی گئی اور اس کے ساتھ شیفون کا دوپٹہ اوڑھے، زرد رنگت لیے کمزور سی لیکن دوسرے دنوں کی بانسبت وہ آج کھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنی معصوم تیاری کے ساتھ کمرے کی دہلیز سے قدم باہر نکالنے لگی، اور وہاں سے گزرتے ملازمہ سے اس نے اپنے شوہر کی بابت دریافت کیا۔ سنو، وہ کہاں ہیں؟ کیا کمرے میں موجود ہیں؟ اس نے ہلکی سی آواز میں دریافت کیا کہ کہیں اماں بیگم نہ سن لیں۔ کون؟ چھوٹے خان؟ ہاں جی، وہ تو تھوڑی دیر پہلے کمرے میں ہی موجود تھے۔ ملازمہ نے ایک نظر اس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے کہا اور آگے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ اپنے ننھے سے دل پر ہاتھ رکھتی وہ بھی چھوٹے خان کے کمرے کی جانب چل دی۔ سیڑھیاں چڑھتے وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس نے اپنے اعصاب کو نارمل کرنے کے لیے ایک لمبا گہرا سانس لیا اور دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوئی۔ پورے کمرے کو ایک نظر دیکھتے وہ آرام سے بیڈ کی پائنتی کے قریب بیٹھ گئی، یہ سوچ کے کہ چھوٹے خان ابھی آتے ہی ہوں گے۔ پورے کمرے میں اس کی خوشبو کی آمد کا پتہ دے رہی تھی، سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی اسمیل۔ اس کو سگریٹ کی اسمیل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن یہ سوچ کے کہ شاید اس کے چھوٹے خان کو جچتا ہو وہ خود مسکرا دی، اور بے اختیار اس کے گال دہک گئے اس بات کو سوچتے۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کا دل بے چین ہو گیا کہ وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن وہ کمرے میں آیا نہ ہی اس کی کوئی آہٹ۔ آہستہ سے اٹھ کے دروازے کے قریب آئی اور وہاں دائیں بائیں نظریں گھمائیں، لیکن وہاں بھی 1-2 ملازموں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ چھوٹے خان کدھر ہیں؟ اب وہ کمرے سے باہر آ کے راہداری سے چلتی ہوئی دائیں جانب آئی جہاں ایک ملازم ریلنگ کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ بی بی جی، وہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیرے پہ روانہ ہو گئے ابا سائیں سے ملنے، اس نے نظریں جھکا کے جواب دیا۔ واپس آئیں گے کیا حویلی؟ ہمت باندھ کے دوبارہ سوال کیا کہ کیا پتہ مثبت جواب مل جائے۔ نہیں بی بی جی، وہ وہیں سے دوبارہ شہر روانہ ہو جائیں گے، مؤدب سا جواب دے کے وہ مڑ گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اور ادھر اس کا دل ڈوب گیا ملازم کا جواب سنتے تھے۔ بھلا وہ کیسے بھول گئی کہ جو شخص اس کو نکاح میں لے کے بغیر اسے دیکھے اکیلا چھوڑ گیا اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر، تو وہ کیسے اب اس کو ایک نظر بھی دیکھے گا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جس کو چھپانے کی اس نے کوشش بھی نہیں کی۔ ڈوبتے دل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں آ گئی اور خالی نظروں سے اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھنے لگی۔ موسم خراب ہونے کا پتہ دے رہا تھا
جیسے ابھی برسنے والا ہو۔ یونیورسٹی کا گراؤنڈ کچھ منچلوں سے بھرا تھا جو بارش شدید انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں وہ بھی تیز تیز قدم چلتی جا رہی تھی جب کسی سے اچانک ٹکرا گئی اور ہاتھ میں پکڑے کچھ نوٹس جو ابھی شاپ سے فوٹو کاپی کروا کے لائی تھی گر پڑے۔ کچھ تیز ہوا کا بھی اثر تھا جو کچھ پیپرز ہوا کی دوش میں اڑتے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اف خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ جلدی سے آگے بڑھتی وہ پیپرز کو سمیٹنے لگی جبکہ ٹکرانے والا شاید جا چکا تھا۔ یہ لیں۔ دفعتاً وہاں ایک لڑکی آئی اور اس کو نوٹ سمیٹ کے دینے لگی، جس کو اس نے مسکرا کے تھام لیا۔ بہت شکریہ۔ نوٹس کو ایک ہاتھ میں سمیٹ کے کھڑی ہوئی اور اپنے اڑتے ہوئے کالے سیاہ بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ پہلا دن ہے آج؟ لڑکی نے ساتھ چلتے مسکرا کے پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ویری فرسٹ، مسکرا کے جواب دیتی وہ اس کے ہم قدم چلنے لگی۔ میرا بھی، اسی لیے یہیں پہ تھی۔ وہ تو آپ کو کسی سے ٹکراتے دیکھا تو میں ادھر ہی آ گئی۔ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ گراؤنڈ کو کراس کرتی اب وہ دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کی طرف مڑی تو ساتھ چلتی لڑکی نے دریافت کیا۔ یہیں آپ جا رہی ہیں؟ اس نے کھلکھلا کے کہا تو وہ بھی ہلکا سا ہنس دی۔ ہائے، میرا نام صنم ہے، اور تمہارا؟ دوسری لڑکی نے شرارت سے آنکھ دبا کے کہا تو اس نے مسکرا کے ہاتھ تھام لیا۔ حیام نبیل چودھری۔ آمنے سامنے کھڑے ہوتے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا نام بتایا۔ لگتا ہے یہی پھر ایک دم ہی کھلکھلا کلاس کے باہر سائیکالوجی سیمسٹر 1 کا بورڈ پڑھتے کہا تو صنم بھی تائید میں سر ہلاتی اس کے ساتھ اندر کو بڑھ گئی۔ اندر کلاس میں ہلکی پھلکی سی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سب اپنی جگہ میں بیٹھے ایک دوسرے سے رسمیاً ایک سریک کر رہے تھے۔ وہ بھی خاموشی سے چلتی تیسری لائن میں پڑی، دو ایک ساتھ کرسیوں پر بیٹھ گئیں اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگیں۔ جہاں ایک طرف لڑکوں نے اپنا گروہ بنایا تھا اور وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہیں تھوڑے سے فاصلے پہ لڑکیاں کھڑی آپس میں مصروف تھیں۔ ہمارے لیکچرز کی ٹائمنگ پتہ ہے تمہیں؟ حیام نے مڑتے صنم سے استفسار کیا تو اس نے 1 منٹ کہہ کے اپنے بیگ سے رجسٹر نکالا اور اس میں سے ایک نوٹ جس میں ٹائمنگ مینشن تھی دونوں وہ دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب ہمارا پہلا لیکچر نیورو سائیکالوجی کا ہے جو کہ ایک سر نے پڑھانا ہے۔ حیام نے اپنے بال کان کے پیچھے اڑتے ہم کلامی کی تو وہ اس کی بڑبڑاہٹ صنم نے سنتے بھی اثبات میں سر ہلایا۔ ہمیں تقریباً 3 میل ٹیچرز پڑھائیں گے اور باقی 3 میل ٹیچرز پڑھائیں گے اور باقی 2 فیمیل ٹیچرز۔ صنم نے نوٹ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو اتنی دیر میں دروازے کے پاس کھڑی لڑکیاں اندر کی جانب نشستوں پہ بیٹھ چکے تھے۔ تبھی ایک وجود کلاس میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ 28 سے 30 سالہ عمر کا وہ خوبرو مرد گرے ڈریس پینٹ میں لائٹ بلیو شرٹ پہنے، آنکھوں میں ریملکس بغیر فریم کے گلاسز پہنے، ایک کان میں بلوٹوتھ لگائے، دائیں ہاتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑے، چہرے پہ سنجیدگی سجائے ہوئے وہ لاپرواہی سے چلتا اسٹیج پہ چڑھے ڈائریکٹرس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اپنا بیگ ڈائس پہ رکھتے اس میں سے لیپ ٹاپ نکالتے اس نے رکھا اور بیگ کو نیچے ڈائس کے اندر بنی جگہ پہ رکھ دیا۔ ساری کلاس گہری خاموشی میں دلچسپی سے اپنے سر کو دیکھ رہی تھی جو کہ اب لیپ ٹاپ آن کر رہا تھا۔ سر، آپ کی عمر کیا ہے؟ پہلا سوال لڑکی کی طرف سے آیا جو اتفاقاً پہلی لائن میں ہی تشریف فرما تھی۔ سر عاصم، جو کہ باہر کھڑکی کی طرف منہ کیے شاید باہر کے منظر کی طرف متوجہ تھے۔ اس کے سوال پہ انہوں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں پھیر لیں جیسے وہ سوال سنا ہی نہ ہو۔ باقی کلاس بھی خاموشی سے سر کے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکی غلط سوال پوچھ بیٹھی ہے۔ سر، لڑکی نے دوبارہ سر عاصم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا لیکن وہ فوراً اس کو بات کو کاٹ گیا۔ نو بڈی، نو کوسچن۔ آنکھوں میں سرد پن لیے وہ بولا تو لڑکی اپنے سوال پہ خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پڑھاتے؟ اس سے پہلے کہ سر عاصم مڑتے صنم نے جلدی سے سوال پیش کیا۔ اس یونیورسٹی میں میرا 2 سال ہے۔ اور کچھ؟ سنجیدگی سے جواب دے کے وہ اب وائٹ بورڈ کی جانب متوجہ ہوا اور اپنی پینٹ کی جیب سے مارکر نکال کے وہاں پہ بالکل درمیان میں نیورو سائیکالوجی لکھا۔ اس کا سنجیدہ رویہ اس بات کی نشاندہی تھا کہ اب کوئی اور سوال نہیں کرے گا، جبکہ اس کے مختصر دیے گئے جواب پہ ویسے ہی پوری کلاس خاموش تھی۔ سائیکالوجی کو آپ نے پیچھے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہی ہوگا اور اب سب
اس کو مزید تفصیل سے جانیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کو گھما کے رکھ دے گی۔ کلاس میں موجود طلباء کو دیکھتی اس نے بغیر کسی تاثر کے کہا، جب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے جو میری بات سننے کے بجائے کسی اور چیز پہ دھیان دے۔ اس کے سرد لہجے میں کہے گئے جملے پہ سب کی نظریں اس کی نظروں کے تعاقب میں گئیں، جہاں حیام بہت ہی انہماک سے رجسٹر پہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر رہی تھی۔ صنم نے اس کو ہلکی سی کونی مار کے سر کی جانب متوجہ کروایا تو اس نے ناسمجھی سے صنم کو دیکھا اور آئیبرو اچکائے۔ سر، اس نے آنکھوں میں اشارہ کیا تو حیام نے سامنے دیکھا، جہاں سر عاصم اسے ہی گھورنے میں مصروف تھے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں ایک وقت میں 2 کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ لہجہ صاف صاف طنزیہ تھا جس پہ حیام نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ سوری سر، حیام نے شرمندگی سے ہلکی آواز میں کہا تو بغیر اس کی بات کے جواب دیے سر عاصم پڑھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ باقی کلاس ان کے خشک اور سرد لہجے کو سوچتے ہوئے اپنے خوبرو سر کو خروس کا لقب دے چکے تھے۔ جی دادر سائی، ہم نے آپ کے کہنے پہ اس کو کال کر دی ہے اور جواب میں اس نے کل صبح ہی اپنے آنے کا بتا دیا ہے۔ ہاں جی جانتا ہوں، دی جان کو بھی آپ ہیں نا ان کو منانے کے لیے، تو بس بتا دیں کہ ان کا لاڈلا آ رہا ہے کل، اس نے شرارت سے کہا تو دوسری طرف سے کمرہ سیٹ کر دیا ہے نا، جس پہ وہ کہکا لگا ملازم سے اس کے کمرے کی بابت دریافت کیا تو مثبت جواب ملتے ہی وہ اپنے قدم ڈیرے سے باہر لے جانے لگا۔ تم آج ہی آ گئے؟ مجھے لگا تھا کہ کل اس کے ساتھ آؤ گے۔ کیف کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولا اور اس میرا کام ہو گیا تھا، آج ہی آ گیا، اور وہ ابھی مصروف تھا تو نہیں آ سکا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پاس پڑی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ ہاں اس سے بات ہو گئی ہے، میں نے اطلاع دے دی ہے حویلی میں۔ عماد نے موبائل پہ ایک ضروری کام کرتے ہی اس نے بند کر کے قمیص کی جیب میں رکھا اور کیف سے کام کے حوالے سے بات کرنے لگا۔ یار ان کو کتنی بار منع کر چکا ہوں لیکن ہر بار کیوں آ جاتی ہیں یہاں؟ عماد نے گلے لالہ کو ڈیرے کی طرف آتا دیکھ کے ماتھے پہ بل لیے کہا، تجھے اتنے تڑکے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ دعا بھی ہے؟ کیا پتا وہ کہیں گھومنے یا چہل قدمی کے لیے نکلی ہوں؟ کیف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو عماد نے گھوری سے نوازا۔ جانتا ہوں کتنی چہل قدمی کے لیے نکلی ہیں، برہمی سے کہتا وہ گلے لالہ کی جانب چل دیا، جو دعا سے ساتھ بظاہر انجان بنتی ڈیرے کے راستے پہ آ رہی تھی۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ عماد نے قریب جاتے سنجیدگی سے استفسار کیا تو گلے لالہ اس کو گڑبڑا گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ جواب کے بجائے وہ سوال کر گئے۔ میں تو اکثر یہیں پایا جاتا ہوں اور یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں، لیکن فی الحال میرے سوال کے جواب دیں۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایک نظر دعا کو دیکھا جو گلے لالہ کا ہاتھ تھامے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ عماد کے دیکھنے پہ دعا فوراً کھلکھلا اٹھی۔ میں تو یہاں اس لیے آئی کہ دعا ضد کر رہی تھی کہ اسے باہر جانا ہے اور میرا بھی ذرا دل گھبرا رہا تھا، تو یہاں آ گئی اس کے ساتھ، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ معصومیت سے جواب دے کے وہ عماد کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ چلیں اب پتہ چل گیا نا کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، تو آپ کیف کے ساتھ گھر چلی جائیں، ہمیں یہاں ابھی کام ہے، عماد نے رسان سے کہا اور کیف کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں حویلی واپس چھوڑ آئے۔ کیف تو ابھی آیا ہے، تھکا ہوا بھی ہوگا، تو ہم آپ کے ساتھ واپس چلتے ہیں، گلے لالہ نے کہا اور دعا سے تائید چاہی جس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ اچھا چلیں، کیف میں ان کو چھوڑ کے آیا، تب تک تم سلیم کے ساتھ مل کر ایک چکر لگاؤ۔ عماد نے دعا کو گود میں اٹھایا اور گل کو ساتھ چلنے کو کہا تو وہ مسکرا کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ گل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ اس کے پوچھنے پہ ایک پل کو عماد نے اس کی طرف دیکھا پھر سنجیدگی سے جواب دینے لگا، اللہ کا شکر ہے بہتر ہے اب۔ اس کے جواب دینے پہ گل پورے دل سے مسکرائی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت احتیاط کیا کریں، دعا کو گود سے اتار کے اشارہ دیتے سپاٹ لہجے میں کہا تو گل کھلکھلا اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پاس سے گزرتی لڑکی نے رک کے اس سے پوچھا، جو ابھی تک دروازے پہ کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ میں یہاں ان سے ملنے آئی تھی لیکن وہ یہاں ہے ہی نہیں، اس نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ خان کا ذکر کرنے سے وہ جھجک رہی تھی۔ ارے وہ تو چلا گیا، مل کے نہیں گیا کیا آپ سے؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا، کیونکہ دی جان نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ چھوٹے خان آ رہے ہیں تو اس سے مل کے جائے گا۔ پتہ نہیں
میں تو یہاں ان کے کمرے میں آئی تھی لیکن وہ تھے ہی نہیں، کچھ نادم سا ہوتے جواب دیا تو وہ اس کی معصومیت پہ ہلکا سا ہنس کوئی بات نہیں، آپ آئیں دی جان کے پاس، چلتے ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، اس کو مسکرا کے کہتی آگے بڑھ گئی اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیے اس کے پیچھے آنے لگی۔ دن کے 12 بج رہے تھے اور صبح کے موسم میں اب یہ تبدیلی آئی تھی کہ بادل بس برسنے کے انتظار میں تھے، کیونکہ ہوا اب اپنے زور و شور سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شام کا وقت ہے، سورج بادلوں کے سائے میں کہیں چھپ گیا تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے لیکچر سے فارغ ہو کے کینٹین کے باہر موجود میز میں سے ایک میز کے گرد بیٹھی تھی اور آج کے نوٹ کیے ہوئے لیکچر پہ سرسری سی نظر ڈال رہی تھی۔ یار سر میں درد ہو گیا ہے میرے تو، صنم بیزاری سے اپنا سر میز پہ رکھتی ہوئی بولی تو حیام اس کو دیکھ کر ہنس دی۔ ابھی تو بس 2 لیکچر ہوئے ہیں، ایک باقی ہے، ابھی وہ بھی 2 گھنٹے کا، سوچو اس میں کیا ہوگا۔ حیام نے اسے آنے والے لیکچر کے بارے میں ڈرانا چاہا۔ پہلا لیکچر تو بس گزر ہی گیا کیونکہ پہلا دن تھا اور وہ بس تعارف میں ہی گزر گیا، باقی 1-2 چیز کے بارے میں پڑھایا تھا سر عاصم نے، اور دوسرا لیکچر بھی اچھا گزر گیا کیونکہ وہ فیمیل ٹیچر تھیں تو باتیں بھی ہوتی رہیں ساتھ ساتھ۔ صنم جو اپنی ہی دھن میں ٹیبل پہ اپنی انگلیاں بجا رہی تھی، اپنے ہاتھ کی پشت پہ بارش کے ننھے ننھے قطرے محسوس کرتی خوشی سے چیخ اٹھی، اٹھو ہمارے نوٹس گیلے ہو جائیں گے، جلدی کرو ورنہ بھیگتے ہوئے کلاس میں جائیں گے اور کیا پتہ اگلے سر اندر آنے بھی نہ دیں۔ حیام نے جلدی سے پیپر سمیٹتے صنم کو بھی لتاڑنا شروع کیا جو مزے سے وہیں بیٹھی بارش کو انجوائے کرنے کی خواہش مند تھی۔ حیام کی جھاڑ سنتے اس پہ رتی برابر اثر نہ ہوا۔ صنم اٹھو، اب کی بار حیام نے زبردستی کا بازو پکڑتے کھڑا کیا، لیکن تب تک اگلے لیکچر چل رہی ہوں آرام سے، صنم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا اور کاہلی سے چلنے لگی۔ آپ دونوں میری کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا؟ ابھی حیام اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے بھاری گھمگیر آواز پہ دونوں کے قدم رکے۔ حیام میں کہہ رہی ہوں پیچھے نہ دیکھیں، بس چلتی جا مجھے لے کے، صنم نے آہستہ آواز میں کہا، اور اب وہ حیام کو گھسیٹنے کے ارادہ رکھتی تھی کیونکہ وہ اپنے پیچھے موجود وجود کی آواز پہچان چکی تھی، لیکن حیام نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سر عاصم ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ انجان بنتے سوال کیا گیا، کلاس میں نہیں گئی آپ ابھی تک؟ سرد لہجے میں پوچھا۔ اس وقت وہ بغیر گلاسز کے کھڑے انہی دونوں کو گھور رہے تھے۔ سر بس جا رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، حیام کے بجائے صنم نے کہا۔ اس وقت وہ شیٹ کے نیچے کھڑے تھے ورنہ اب تک وہ مکمل بھیگ چکے ہوتے۔ اب آپ آدھے گھنٹے تک کلاس کے باہر رہیں گی، جب تک بلایا نہ جائے اندر نہیں آئیں گی۔ ان کو سرد لہجے میں کہتا وہ لمبے قدم لیے وہاں سے اپنی کلاس کی جانب چل دیا، جبکہ وہ دونوں پیچھے ہونکوں کی طرح اس کی بات اور لہجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخری وہ کیوں ان کو سزا سنا کے گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ صنم نے منہ کے زاویے بگاڑ کے الجھ کے پوچھا۔ جبھی یہی حال ایام کا بھی تھا۔ چھوڑ یار، ایویں روب جھاڑ کے گئے ہیں ہم پہ، صنم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور دونوں اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ پتہ نہیں اب جن کی کلاس ہے وہ کیسے ٹیچر ہوں گے، دعا کرتی ہوں کہ سر عاصم کی طرح کے نہ ہوں، کیونکہ ایک دن میں ایک ہی طرح کے سر برداشت نہیں کر سکتی، صنم اکتائے ہوئے لہجے میں کہتی جیسے ہی کلاس میں قدم رکھنے لگی۔ ایک کرہت آواز سن کے وہیں سن ہو گئی۔ آپ دونوں کو کلاس میں آنے کی اجازت نہیں، کہنے والے سر عاصم تھے جو انہی کی کلاس میں موجود تھے۔ لیکن سر یہ تو ہماری کلاس ہے، آپ یہاں کیسے؟ صنم نے ناسمجھی سے پوچھا تو حیام نے پیچھے سے ہی ایک رخ کر دی۔ سر عاصم کی ہی کلاس ہے شاید، اب حیام نے دانت پیستے ہوئے کہا، اس لیے گیٹ آؤٹ۔ سر عاصم غصے سے بولے تو وہ دونوں اپنی زبان کو تالا لگاتی کلاس کے باہر جا کے کھڑی ہو گئی۔ ایک ہی طرح کے سر برداشت نہیں ہوتے تم سے، اسی لیے ایک ہی سر کو برداشت کرو۔ کچھ ہی دیر کی خاموشی کے بعد حیام نے طنزیہ لہجے میں صنم کو کہا تو وہ کہکا لگا۔ کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا تو حقے کی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی، جس پہ بغیر کوئی تاثر دیے وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی بیٹھ کے ایک کنارے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری دھی اتنی اداس کیوں ہے کہ خان مل کے نہیں گیا؟ دی جان نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے اس کے اداس چہرے کو دیکھتے پیار سے پوچھا تو اس نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ حقے کو سائڈ پہ کر کے وہ ان کے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ سر ہمت جھکا ہوا تھا۔ تا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے دھی، وہ تو ہے ہی کمچور، 1 نمبر دا بھلکڑ، ہن آئے گا تے کان کھینچوں گی اس کے، دی جان نے اسے اپنے سینے سے لگائے پیار سے کہا، اور آئندہ خان کے لیے
منصوبہ بنانے لگیں۔ کھانا کھایا؟ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کے پوچھا۔ اب کی بار وہ روحانی انداز میں بولی، دل نہیں کیا، مجھے تو لگ رہا کہ تجھے بہت تیز بخار ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں دی جان، بس ہلکا سا بخار ہے اور کچھ نہیں، تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے دی جان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پیار سے کہا، چل آجا، مل کے کھانا کھاتے ہیں، اور میری بات سن لے کان کھول کے، خان کی بیوی ہے تو، اس کے کمرے میں رہا کر۔ اس اماں بیگم کی زیادہ سننے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکی تھی کہ اپنے کمرے میں رہا کرے، لیکن اماں بیگم کے کہنے پہ اس چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھی جہاں اس کا حق نہیں تھا رہنے کا، کیونکہ وہ گھر کے ولی وارث کی بیوی تھی، تو کیوں اس کو حقیر سمجھا جاتا۔ رات کی چاندنی ہر سو چھائی ہوئی تھی، گہرے سناٹے کو اپنا رازدار بنائے ہر کوئی اپنے خوابوں کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ اپنی بالکنی میں کھڑا ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبائے وہ کسی غیر مرئی نکتے کو کھوج رہا تھا جب اس کا موبائل بیپ کیا۔ اندر آ کے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا تو کے نام سے میسج شو ہو رہا تھا۔ چھوڑ دے اس کو، جانتا بھی ہے کہ صحت کے لیے اچھی نہیں، پھر بھی خفگی بھرا میسج موصول ہوا تو لبوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ یار روز روز کہاں ہوتا ہے یہ سب، بس کبھی ہوا کہ دل نے بغاوت کر دی تو ایک آدھ بار۔ اس نے بھی شرارت سے جواب دیا تو اگلا کڑ کے رہ گیا، اچھا چھوڑو اس کمینی کو، یہ بتاؤ کہ کیا مجھے تمہارے ادارے سے کچھ معلومات مل سکتی ہیں؟ ہاں کسی مل جائے گی، لیکن تمہیں اس نے جھجک کر پڑی پوچھا۔ کسی کی معلومات حاصل کرنے کی؟ اس نے تعجب سے سوال کیا تو دوسری جانب ہلکا سا ہنس دیا، بس ہے کچھ، تمہیں بتاؤں گا جب کام ہو جائے گا، بس ابھی میری تھوڑی سی مدد کر دو اس میں۔ اس نے عاجزانہ رویہ اختیار کیا اور وہ مان گیا۔ حیام بیٹے، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو تاکید کی تھی کہ جلدی سو جایا کرے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے طبیعت ہی خراب کرنی ہے وہاں رہ کے۔ پہلے آپ لاہور چلی گئی اور اب بس اس کے بعد میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی۔ کمرے میں ہلکی سی نائٹ بلب کی روشنی میں اپنی چیزیں سمیٹتی، ساتھ ساتھ اپنی دادو کی ڈانٹ سنتی وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دادو میری پیاری دادو، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں پہلی بار تھوڑی کہیں باہر رہ رہی ہوں، آپ نے ہی کہا کہ میں لاہور بھی رہی ہوں تو تب بھی آپ ایسے ہی پریشان ہوتی تھی، لیکن اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں نا، تو آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پرسوں آؤں گی آپ سے ملنے، اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہی تھی، تھوڑا کام تھا بس وہ کر رہی تھی۔ بیڈ پہ اپنے پاؤں سیدھے کیے بیٹھی وہ اب مسکرا کے اپنی دادو کو تسلیاں دے رہی تھی جو خواہ مخواہ اس کی فکر کر رہی تھی۔ آپ کے بھائی بھی آپ کا پوچھ رہے تھے کہ کب آنا ہے آپ نے۔ دادی کو اب جیسے اس کی بات سن کے سکون ملا، تبھی اس کے بھائی کا بھی ذکر کر دیا۔ تو آپ نے لالا کو کہا تھا کہ مجھے کال کر لیں، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا آپ کے بھائی سے، لیکن وہ مصروف تھے تو آپ کو کال نہیں کر پائے۔ آپ خود ہی تھوڑا ٹائم نکال کے اپنے لالا کو کال کر لیجئے گا ٹھیک سے۔ تفصیل بتاتے ساتھ حل بھی پیش کیا جس پہ وہ سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے میں کر لوں گی، اب آپ سو جائیں ورنہ لالا غصہ ہوں گے، اس نے شرارت سے کہا۔ چلو تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ دادو نے مسکرا کے رابطہ منقطع کیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی نیند کو پانے میں ناکام رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں اوجھل کر پا رہا تھا کہ کس طرح اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ ڈالا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، الٹا مجرموں کی طرح خود کو تنہا کر بیٹھا تھا۔ میں کیا کروں، مجھے سکون نہیں آ رہا، بے بسی سے کہتے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میری وجہ سے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، میری وجہ سے خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ قرب سے سوچتے وہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا جہاں ہوا کے تھپڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ رات کی تنہائی کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا وجود بھی مکمل تنہا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ندامت اس کو ہتھوڑے کی طرح اسے اپنے سر پہ پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کسی بھی طریقے سے اسے یہاں واپس بلانا چاہیے تاکہ وہ زندگی تو ٹھیک سے گزار پائے، ایک بوجھ تو میرے سر سے اترے ورنہ یہی مجھے کھا جائے گا۔ آسمان پہ نظریں مرکوز کیے اس نے سوچا اور کچھ فیصلے ترتیب دینے لگا۔ مائی ڈیئر ویورز، یہ تھا آج کا پارٹ نمبر 1۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن لازمی ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے تمام نوٹیفیکیشن ایزیلی ملتے رہیں اور آپ سے کوئی بھی پارٹ مس نہ ہو سکے۔
اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں. جو ناول سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.